اچھے اخلاق دنیا کی سب سے بڑی نعمت۔ دنیا کے تمام مذاہب میں اخلاق کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو صحیح ہوگا کہ دین اور اخلاق کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ دین کی تکمیل ممکن ہی نہیں جب تک اخلاق کی بلندی حاصل نہ ہو۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے دو بنیادی اصول ہیں، دین اور اخلاق۔ ان دونوں عناصر کے بغیر نہ ہماری اصلاح ہو سکتی ہے اور نہ حقیقی امن مل سکتا ہے۔ جس کا کوئی دین نہ ہو اس کا اخلاق کیا ہوگا، اور جو اخلاق سے آری ہوں اس کا دین سے کیا تعلق۔ جو اللہ کی ذات کو نہ پہچانے اسے کسی خیر کی توقع عبث ہے۔ دین سے تعلق رکھنے والا شخص یقیناً اعلیٰ اخلاق سے مالا مال ہوگا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ سب سے اچھا ہے۔ اسلام نے اخلاق کو جو مقام عطا کیا ہے اس کا اندازہ کرنے کے لیے یہ ایک حدیث ہی کافی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کا حقیقی درجہ اس کے اخلاق سے ہی متعین ہوتا ہے، اور انسان کو پرکھنے کے لیے اخلاق ہی کسوٹی ہے۔ اخلاق کے حسنہ اور خصائل فاضلہ کو اسلام میں بڑا درجہ حاصل ہے۔ اس کو نبوت کی بعثت کی غرض بھی بتائی گئی ہے۔ معلم اخلاق نے فرمایا ہے، میں تو اسی کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں۔ دین نام ہے عقائد و عبادات کا اور اخلاق حسنہ کا۔ غور کیا جائے تو عقائد و عبادات کا ما خلاصہ یہی ہے کہ انسان بہترین اخلاقی اصولوں کا حامل ہو، تاکہ معاملات میں وہ بھی بہترین نمونہ اور عام انسانوں کے لیے امن و عافیت کا پیغام بر ہو سکے۔ اس بات سے ہم بخوبی واقف ہیں کہ اس دنیا میں ہم کو چند روز رہنا ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا، لیکن اس کے باوجود ہم اس دنیا کو ہمیشہ فوقیت دیتے ہیں اور انہی باتوں کو اپناتے ہیں جن سے ہماری دنیا سنور جائے، اور آخرت کا تصور ہم نہیں لاتے جہاں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اس مادی دنیا کی چکا چوند نے جہاں ہمارے بزرگوں کے کارناموں کو دھندلا دیا ہے، وہیں اس مادہ پرست دنیا نے اخلاق حسنہ کی فضیلت کو ہمارے ذہنوں سے خرچ ڈالا ہے۔ مادہ پرستی کے اس دور میں اخلاقی زوال انتہا کو پہنچ گیا ہے، اس لیے اخلاق کے قدر شناس مشکل سے ہی ملتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ڈر اور حسن اخلاق لوگوں کو جنت کا مستحق بناتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، قیامت کے دن ترازو میں حسن خلق اور نیک چلن سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ لیکن افسوس کا وہ کام ہے کہ ہم آج اخلاق حسنہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ پہلے زمانے میں خاندانی بزرگی اور خاندانی شرافت ایک معیار ہوتا تھا، اور اس کی بنیاد پر شادی بیاہ، تجارت اور دیگر معاملات بحسن و خوبی انجام پاتے تھے۔ اخلاق سے متعلق سب سے بھاری اور دشوار تعلیم جو اکثر افراد پر نہایت شاق گزرتی ہے، وہ عفو درگزر، ضبط نفس، تحمل و برداشت کی ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ ہم پر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج فرض ہیں، لیکن حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اخلاق حسنہ بھی اس کے قائم مقام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان حسن اخلاق سے وہ درجہ پا لیتا ہے جو رات بھر نماز پڑھنے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کو حسن صورت عطا فرماتا ہے پھر اسے حسن سیرت سے بھی مزین کر دے تو اس سے دوزخ میں نہیں پھینکے گا۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم میں پیدا کیا ہے، گویا صورت کے لحاظ سے ہر شخص کو اس نے اچھا بنایا ہے۔ سیرت کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، لیکن اس معاملے میں اللہ نے بندے کو آزادی انتخاب و عمل عطا فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے توفیق طلب کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ تو نے میرے جسم کی ساخت بہت اچھی بنائی ہے، بس اسی طرح تو میرے اخلاق کو بھی اچھے بنا دے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حسن صورت تو ایک طبیعت قدرتی انعام ہے، انسان کی کوشش و کاوش طلب کو اس میں قطعاً کوئی دخل نہیں ہے، اور نہ صورت کی تبدیلی کے لیے دعا کرنا صحیح ہے۔ البتہ اخلاق و کردار کی اصلاح اور سدھار کے لیے کوشش و کاوش ضرور کرنا چاہیے، اور خدا سے دعائیں بھی مانگنا چاہیے۔ حسن اخلاق دنیا کی زندگی میں خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور آخرت میں انسان اصل قدر و قیمت اور عظمت اخلاق و کردار کی بنیاد پر ہوگی۔ حسن خلق خدا کی محبت کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، اور نیک چلن والا اللہ کے نزدیک سب سے پیارا، اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اللہ کا سب سے زیادہ محبوب اور پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بننے کے بجائے دنیا کے محبوب بننا چاہتے ہیں،
اور دنیا کو اپنا محبوب بناتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اخلاق کا بہترین بنانا کوئی مشکل بات نہیں۔ جس طرح قطرہ قطرہ مل کر دریا اور ذرا ذرا مل کر صحرا کی شکل اختیار کرتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی اچھی باتوں کو اختیار کرنے سے انسان بتدریج اخلاق کی اونچی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ حسن اخلاق کوئی ایک بھاری خوبی نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی خوبیوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اپنے بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، جبکہ ہم میں سے اکثر لوگ صدقہ سے دوسرا مفہوم اخذ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں دینا۔ یہ مفہوم اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن جو اس طرح نہ کر سکے وہ کم از کم اپنے بھائی کو مسکرا کر تو دیکھے تو بھی صدقہ ہے۔ آج کل ایک رجحان عام ہو گیا ہے۔ عام طور پر افراد اپنے اندر اتنی سختی پیدا کر لیتے ہیں اور اس قدر ترشروئی سے بات کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ایسے افراد بات کو اپنے لیے خوبی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہترین فعل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بدترین ہے وہ شخص جس کی بری عادتوں کی وجہ سے لوگ ڈر کر اسے ملنا چھوڑ دیں۔ اس حدیث کے مفہوم کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو یقیناً ہم اس بات کو جان لیں گے کہ انسان کی سختی اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے اور نرم دلی سے انسان اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ بہت سے افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتے بلکہ اپنے ہم مزاج لوگوں سے ہی ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی افراد سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کی بس اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے جس میں وہ مگن ہوتے ہیں، اور اس عادت کی وجہ سے دیگر عزیز و قارب اور رشتہ دار ان سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اچھے اخلاق کے منافی عمل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ قطع رحمی سے مراد قرابت داروں کے ساتھ برا سلوک کرنا اور رشتے ناطے کو کاٹ دینا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو شخص اس کا مرتکب ہے اس پر جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرابت کے تعلقات توڑنے والوں کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ وہ اپنی رسمی دیانتداری کی بنا پر جنت میں داخل ہوں گے، بلکہ جنت کے مستحق وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو قرابت کے تعلق کو توڑنے والی حرکتیں نہیں کرتے بلکہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غصے کو پی جانا، وعدے کو پورا کرنا، وقت کی پابندی کرنا، کسی کا دل نہ توڑنا، کسی کو گالی نہ دینا، یہ سب بہترین اخلاق کی مثالیں ہیں۔ یہاں تک کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا بھی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا، اس نے ایک کانٹے دار شاخ راستے میں پڑی دیکھی، اس نے اسے ہٹا دیا۔ اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی اور اسے بخش دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ طویل عمر پایا کرتے تھے اور نیک لوگ اس عمر میں بے شمار نیکیاں کر کے جایا کرتے تھے، مگر آج کل کے سائنسی دور میں جہاں انسان کو سہولتیں حاصل ہو گئی ہیں وہیں بے شمار بیماریوں نے بھی جنم لے لیا ہے، اور اس کی بدولت انسان کی عمر اتنی طویل نہیں رہی۔ اوسطاً عمر 65 سے 60 سال کے درمیان انسان پا لیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ابتدائی دور میں تو دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ جب اس کے قوی جواب دے جاتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف لو لگانا چاہتا بھی ہے تو اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے، مگر وہ ہمارے اوپر مالک حقیقی کا احساس عظیم ہے کہ اس کے باوجود عمر درازی کے لیے اس نے ہمیں ایک گڑ بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ اس کے علاوہ حسن اخلاق کا سب سے بڑا جوہر دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالنا ہے، اور جو لوگ دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں اور ان کے عیوب کو چھپاتے ہیں، ان کی تشہیر نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ وہ قیامت کے روز ان کی پردہ پوشی کرے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں کسی بندے کی عیب پوشی کرے گا، خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عیب پوشی کرے گا۔ آج کل ہمارے معاشرے کا ایک طرز عمل یہ بھی بن گیا ہے کہ صرف اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے کمتر چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ ایک بری عادت ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان دوسروں کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے۔ کوئی مسلمان اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے لیے جو پسند کرے وہی دوسروں کے لیے بھی کرے، اور اسی بات کو مومن کامل ہونے کی نوعیت دی گئی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں رہ کر خوب نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، زکوٰۃ بھی دیں، اور اگر اس ساتھ ہو تو حج بھی کریں، مگر جب خدا کے آگے حاضر ہوں تو ہمارا دامن خدا نخواستہ بالکل خالی ہو اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں، اور ایسا ہونا بہت ممکن ہے، اور اگر ایسا ہوا تو ہم مفلس کہلائے جائیں گے،
اور یہ مفلسی اس عارضی دنیا کی مفلسی سے کہیں زیادہ دردناک اور اذیتناک ہوگی، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم میں سے تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ ہو اور نہ سامان و متاع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے مگر ساتھ ہی اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، پھر اس کی نیکیاں لے کر ان مظلوموں کو دی جائیں گی، پھر اگر اس کی نیکیاں ظلموں کے بدلہ ادا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تو پھر ان مظلوموں کی خطائیں لے لی جائیں گی اور ظالم پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل برائٹ سائڈ اردو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔